تو روز قیامت میں اس کی گریبان پکڑ کر اپنا حساب لوں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اس کلمے کی قسم کھاتا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے قبر بھی نصیب نہ ہو۔ جو مین ٹاپک تھا کہ خضر عمر کو میں نے کیوں چھوڑا، وہ آپ کو نہیں بتا پایا تھا، اس لیے میں آج بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے دوستو کہ آج میں آپ کو جو کچھ بتانے والا ہوں سچ بتاؤں گا، کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اس کلمے کی قسم کھاتا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے قبر بھی نصیب نہ ہو۔ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں گا، خضر عمر اور میں کافی ٹائم سے اکٹھے تھے، یہ سوشل میڈیا پہ تو ہم بعد میں آئے تھے، ہماری کافی گہری دوستی تھی، اس کی اپنی شاپ ہوا کرتی تھی، میری اپنی شاپ، ہم دونوں کا شام کو اکٹھے ملنا، دن کو ایک دن وہ میری شاپ پہ آ جایا کرتا تھا، ایک دن میں اس کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ مطلب کہ اگر مجھے جو شادی کا کسی نے کارڈ بھیجا ہے تو خضر بھائی میرے ساتھ جاتے تھے، اور اس سے کسی نے شادی کا کارڈ بھیجا ہے تو وہ میرے بغیر نہیں جاتا تھا۔ ہم کل خانیوں پر بھی اکٹھے جاتے تھے، مطلب کہ اتنی ہماری گہری دوستی تھی۔ اس کے بعد ہمیں ٹک ٹاک کا شوق ہوا کرتا تھا، وہ بھی فقط ایک فیم حاصل کرنے کے لیے کہ یار ہم جہاں پہ گئے ہوئے ہیں لوگ ہمیں جانتے ہوں، باقی پیسے کمانے کا نہ ہمیں اس چیز سے کوئی پتہ تھا، نہ ہی کوئی کسی قسم کا لالچ تھا۔ اس کے بعد دوستو ہوا کچھ یوں، میں آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، کوشش کر رہا ہوں کہ آسان لفظوں میں آپ کو بات کی بھی سمجھ آ جائے اور ٹائم بھی بچ جائے۔ تو ہم نے ویڈیوز تو ٹک ٹاک کی بنایا کرتے تھے، 2021 میں ہماری پہلی ویڈیو ٹک ٹاک پر وائرل ہوئی تھی، تب ہمارے ساتھ وسیم لڑکا اور وہ ایک موٹا ہوا کرتا تھا، مولوی صاحب نہیں ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد ہم لگے رہے ٹک ٹاک پہ، پھر ہم یوٹیوب کی طرف آ گئے، یوٹیوب سے فیس بک کی طرف آ گئے، لیکن پھر بھی یوٹیوب کا تو پتہ تھا کہ یہاں سے ارننگ ہوتی ہے، لیکن ہمیں فیس بک کا نہیں تھا پتہ کہ یہاں سے بھی ارننگ ہونی ہے، اس لیے ہم وہاں پہ لگے رہے جسٹ فیم کے لیے۔ تو ہمیں کس نے بتایا کہ یار فیس بک اکاؤنٹ بھی مونوٹائز ہوتے ہیں، یہاں سے بھی ارننگ ہوتی ہے، تو وہ ہم نے مونوٹائز کرا لیا۔ تقریباً 1 ڈیڑھ ماہ بعد نا ہماری فرسٹ انکم آئی۔ اب ہماری جو پچھلی ٹیم میں وسیم اور وہ موٹا شاہزین لڑکا تھا وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہم نے مولوی صاحب کو بٹھے سے ہائر کیا تھا، ہم 3 لوگ تھے جو ہم ویڈیو بناتے تھے، اور کامران بھی بعد میں آیا تھا، وہ تقریباً ہماری دوسری انکم تھی، یا پہلی کے اینڈ پہ یا دوسری پہ آیا تھا۔ تو پھر ہوا یوں کہ خضر نے مینشن کر دیا کہ یار مولوی صاحب، میں اور کامران، یہ جو 3 بندے ہیں نا، آپ کو میں دوں گا 40%، اور 60% میں خود رکھوں گا، کیونکہ میں مین بندہ ہوں۔ اس وجہ سے مین بندہ ہم نے اس کو اس وجہ سے بنایا ہوا تھا کہ کوئی بھی کام ہو، مطلب کہ کوئی گھر بھی ہو نا، تو اس میں بھی جب تک ایک بڑا نہ ہو تو وہ نہیں چلتا، اس لیے کوئی بھی کام ہو تو ایک بندے کا بڑا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے چینل بھی اس نے اپنے نام سے بنایا تھا، اور ہم شروع سے اکٹھے تھے۔ تو اس ٹائم اگر ہمیں نہ وارے آتا، ہمیں نہ سمجھ آتا، تو ہم اسے کہہ سکتے تھے کہ یار ہمیں 40% پہ نہیں سمجھ آتا، ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یار ہم 3 بندے ہیں، ہمیں آپ 60% دیں، 40% آپ خود رکھیں، لیکن ہم نے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، اسے بس یہ کہا ہے کہ یار تو بھائی ہے، جیسے تجھے بہتر لگے ویسے کر لے۔ تو پھر اس کے بعد نظام چلتا رہا، مطلب کہ 1 2 ارننگ آئی، اس نے ہمیں بتایا کہ یار اتنی آئی ہے، اتنے آپ کے بنتے ہیں، اتنے میرے بنتے ہیں، مطلب جیسے تھا وہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا۔ اس کے بعد نظام چلتا رہا، اس نے کہا کہ یار آپ مجھ سے خرچہ پانی لے لیا کریں، آپ فضول خرچی کر جاتے ہیں، اگر آپ کی سیونگ ہو جائے گی تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے چل کے ہم جو بھی کاروبار کریں۔ اس نے کہا تھا کہ ہم کپڑے کا ایک برانڈ بنائیں گے، تو وہاں پہ بھی جس طرح ہم یہاں پہ 60-40 ہیں، تو وہاں پہ بھی ایسے ہی 60-40 چلیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم نے بھی مطلب کہ اندھا اعتبار کیا اس پر، کبھی کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، جیسے اس نے کہا ہم نے یس کیا۔ اس کے بعد دوستو ہم نے ایک گاڑی لی آلٹو، اسلام آباد سے، نیو 0 میٹر۔ کچھ عرصے بعد نظام چلتا رہا تو اس نے سیوک لے لی، تو میں نے کہا یار یہ آلٹو میں رکھ لیتا ہوں۔ میری موبائل شاپ تھی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، شروع میں آپ ویڈیوز میں دیکھا کرتے ہوں گے۔ 2022 کے چھٹے ماہ میں نے دکان اپنی سیل کی تھی، کچھ پیمنٹ میں نے اسے نیٹ دی تھی، کچھ وہ میرے حساب کتاب میں تھے، وہ اس کو دیے، تو آلٹو گاڑی میں نے رکھ لی تھی۔ تو دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا اپنا نہ ذاتی گھر نہیں تھا، تو میرے گھر والے کہتے تھے کہ یار آپ نے گاڑی لی ہوئی ہے، آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، اور لوگ بھی باتیں کرتے تھے، ہمارے محلے دار جب ہم وہاں سے گزرتے تھے نا، کہ گاڑیوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اپنے بیٹھنے کی ان کی جگہ نہیں ہے۔ جو ہمارا مکان